ہائے السلام علیکم، میرا نام رضوان خان۔ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں سید امین القادری صاحب کی تقریر پہ۔ آج کا ٹاپک ہے بے نمازی کا انجام۔ آپ لوگ ضرور دیکھیں، ویڈیو بہت اچھا ہونے والا ہے، اور اگر کچھ غلط ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور آپ لوگ لاسٹ تک بنے۔ طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے عشاق میں سے تھے۔ اللہ اکبر، جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی، عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے، جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے، جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اب زندگی باقی نہ رہے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی، زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ دیکھو عشاق ایسے ہوتے ہیں، انقلاب ان سے آتا ہے، انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے، تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں۔ اور آپ اندازہ کریں، یہ زمین اہل علم کی زمین ہے، ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے، اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے۔ لکھنے کے لیے سکون چاہیے، لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے، تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں، تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں۔ لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش، تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مرید یاد آ رہے ہیں، نہ دوست یاد آ رہے ہیں، نہ احباب یاد آ رہے ہیں، یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا۔ کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں، ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے سدرہ پر نظر آ رہا ہے، اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے۔ اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک بے نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب
लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, काफी ने कल कहा था, अंग्रेजों के लिए कहा था, और मैं आज उस आशिक रसूल आलिम रब्बानी के इस मिसरे को आज के फिरौनों के लिए पढ़ता हूँ। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामान गौसो रजा, नारा तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। नाम हजरत का, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी, अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख दे करके मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहां आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वो स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते हैं, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते हैं, वो स्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी और उधर आलमे बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते, आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, जलवा यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हो कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां भी नहीं भूले, फांसी का फंदा देखकर भी नहीं भूले। आपसे पूछता हूं, हुजूर हमें कब याद आते हैं? आका हमें कब याद आते हैं? जब चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने की तैयारी करते हो तब आका याद आते हैं। नरम नरम गद्दों पर लेटकर जब गंदी फिल्में देखते हो तब आका याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब चोरियां करते हो तब आका याद आते हैं। जब सूद के धंधे करते हो तब आका याद आते हैं। बताओ हुजूर हमें कहां याद आते हैं? जो कौम अपने नबी से यूं जफा करे, जो
قوم اپنے نبی سے یوں بے وفائی کرے, جو قوم اپنے نبی کے دل کو نشتر لگائے, یاد رکھنا تمہارے چہرے پہ چلنے والے وسترے تمہارے چہرے پر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جو قوم سجدوں کو ترک کر کے, جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے, اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی, اس قوم کو وقار نصیب ہوگا, اس قوم کو عزت نصیب ہوگی. سن لو, ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں, اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب بتاؤ, جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, اللہ اکبر, جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے, تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. مجھے حیرت ہے, اللہ اکبر, ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا, ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی. اللہ اکبر, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا, اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے, اس کو تحفے دیتے رہے, اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا, اس کی وجہ سے نیند گئی, چین گیا, قرار گیا, سکون گیا, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا, اس پہ سب قربان کیا, اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی, داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی, حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی, عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر, اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے, ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی. اس طرح ام المومنین کہتی ہے, اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے, میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے. بے شک, بے شک, حق حق, سبحان اللہ, بے شک. یہ کسی نبی کی شان نہیں, ہر نبی شان والے, عزت والے, مقام والے, مرتبے والے, لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا. اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں, محسوس کرو میری قوم کے جوانوں, حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے, ڈبا دے ان کو, ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائیں, ان کا کوئی نہ بچے. یہی ہوا. حضرت لوط کو قوم نے ستایا, لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی, صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی, ہلاکت کی دعا فرمائی, مولا انہیں ہلاک کر دے, اور ہو گئی وہ قوم ہلاک. ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے. جی, صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان, واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے, لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی, اس کی کونچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی. حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا, صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے, اس کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو, ہمارے نبی کو دیکھو, سب نبی شان والے, سب عزت والے, سب ہمارے آقا, سب ہمارے مولا,
لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، آئے ہے سبحان اللہ. طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے. کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں. آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے. وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی. کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی. اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ. کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا. وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے. کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے. اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر. اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا اور ویڈیو سنا بہت اچھا لگا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور اس کے راستے پہ چلیں گے تو آپ لوگ کو بھی جو ہے بہت فائدہ ہوگا اور کبھی پریشانی نہیں آئے گا. اس لیے مسلمان پریشان ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ چکے ہیں. اس تقریر سے ہی سمجھ میں آیا. آپ لوگ بھی نیک راستے پہ چلیں. اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.